مہمانان خصوصی جو آئے ہیں ان کا بڑا دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے زیادہ وقت تک ہمیں ساتھ دیا، اور آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں بڑے سنجیدگی و متانت کے ساتھ اب تک ساتھ دیتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ بات ہوگی، پھر اس کے بعد میں اول دوم سوم کے طلباء کو انعامات دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں دعا ہوگی، پھر اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے۔ تو پھر بہرحال میں اب مہمان خصوصی حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کا زیادہ تعارف نہ کراتے ہیں، بس میں اتنا کہہ دوں کہ یہ خطابت کی دنیا کے شہسوار ہیں، میدان خطابت کو جیت چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ترقی عطا فرمائے، کیونکہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے آگے چل کر کے وہی فتح یاب ہوتا ہے۔ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو پھر میں یہاں تک ان سے کہہ دوں کہ خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ کتابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی غلب شانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اس سے میری مراد کوئی اور نہیں، ہمارے پرانی جامعہ مسجد جو بیجاپور کے اندر قائم ہے، جو بہت بڑی پرانے دور سے ہے، بڑی جامعہ مسجد کے امام صاحب ہے، فی الوقت امامت کرتے ہیں، خطیب بھی ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ میں آپ کو کیا تعارف کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان سے بڑے دینی خدمات لے رہے ہیں، ان کے اور دوسرے جگہ پر اسباب بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر میں اب زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے حضرت کو مدعو کرتا ہوں کہ حضرت ہمارے ان لوگوں کو 15 سے 20 منٹ کے اندر، 20 منٹ کے اندر اپنے ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائے، اور پھر آخر میں دعا تک ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اور فی الحال ناصحانہ کلمات سے ہم تمام کو محظوظ فرمائے، اور پھر میں سارے مہمانہ سامعین کرام سے درخواست کروں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ جس طرح سے اب تک ہے، اب یہ امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ انت بھلا تو سب بھلا ہوتا ہے، اب آخر ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے فیصلوں میں ہم شامل رہیں۔ میں ایک بار حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ڈائس پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران، شہر بیجاپور کے ذمہ داران، شہر بیجاپور کے عمائدین، اور ساتھ ہی ساتھ اس بستی کے ذمہ دار حضرات اور معزز خواتین، طلباء و طالبات، میں ایک شعر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ مجھ سے کہا بیان کرو، مجھ سے کہا بیان کرو، جبکہ سارے بیان ہو گئے۔ مجھ سے کہا بیان کرو، جبکہ سارے بیان ہو گئے۔ اب میں کروں تو کیا کروں، اب میں کروں تو کیا کروں، بیان کی بے عزتی اچھی نہیں۔ تو میں نے آپ تمام کے اس مدرسے کا سارا خلاصہ ان شعر میں نے عرض کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ سارے بیان ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، سیرت کے عنوان پر، اخلاق کے عنوان پر سارے بیان ہو چکے، لیکن بس یہی التجا ہے آپ حضرات سے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ جس دن ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو میرے دوستو، معزز خواتین، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہم سب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آج مسئلہ عمل کا ہے،
معصوم بچوں نے احادیث کا ذخیرہ پیش کیا، سنتوں کا ذخیرہ پیش کیا، معصوم بچوں اور بچیوں نے ایسے بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیانات پیش کیے۔ ایک طرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ایک طرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت اور ان کی عصمت کو پیش کیا گیا، اور ایک طرف دوسری طرف حضرات حسنین کے کردار کو پیش کیا گیا۔ ایک طرف بدر نظر آ رہا تھا، ایک طرف احد نظر آ رہا تھا، ایک طرف میدان خندق نظر آ رہا تھا، ایک طرف وجد کربلا نظر آ رہا تھا۔ یقیناً ان تمام بچوں کو، بچیوں کو آپ مدرسے والوں نے بہترین چیزوں میں تراشا ہے۔ بس ہم تمام کو چاہیے کہ ان سارے باتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اگر عربی نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک لطیفہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ عربی نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب تھے اور ان کی بیوی تھی۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اجی کوئی ایک اچھا وظیفہ بتاؤ، ایک اچھا وظیفہ بولو پڑھنے کے لیے۔ تو شوہر کو بار بار بولنے کے بعد شوہر نے بیوی کو وظیفہ دیا، اللہم آتی زوجی زوجتن اخرى، اللہم آتی زوجی زوجتن اخرى۔ اب عربی معلوم نہیں، عربی تو معلوم ہے، ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ اب بیٹھ کر تسبیح لے کر بیٹھ گئی، اللہم آتی زوجی زوجتن اخرى، اللہم آتی زوجی زوجتن اخرى۔ پڑھ رہی ہے۔ ایک مدرسے کی بچی گزری، شاید تمہارے مدرسے کی گزری ہوں گی۔ آپا کیا پڑھ رہی ہیں؟ ترجمہ کروں کیا؟ ہاں کرو۔ آپ کے شوہر بول رہے ہیں اے اللہ مجھے دوسری بیوی عطا فرما، اے اللہ مجھے کیا عطا فرما؟ دوسری بیوی عطا فرما۔ عربی سیکھنا چاہیے، نہیں تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب کار میں بیٹھ کر سعودی میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سعودی عرب میں کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو اس نے پوچھا کار کا ڈرائیور تمہارا نام کیا بول کے عربی میں پوچھا، مسمک الکریم، ٹھیک ہے۔ اس نے جواب دیا انشاءاللہ۔ کھانا ہو گیا کیا؟ اکلت الفطور، ناشتہ ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ انا للہ۔ تو اس کے بعد اب اس کی مصیبت یہ آئی کہ اس کو اترنا تھا، ایک جگہ پر اس کو اترنا تھا۔ اب اسے سوچ رہے گاڑی کیسا ٹھہراؤں، اب گاڑی ٹھہرائیں گے تو اتریں گے، کیسے گاڑی ٹھہراؤں؟ سوچا لاسٹ میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے بعد آخر میں کہا کہ صدق اللہ العظیم، کسی طرح گاڑی رک جائے۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ وقت نہیں لیتا، اس لیے کہ صدر کے 3 تہجی ہوتے ہیں۔ صاد سے صبر کرنا، پی ایم زکریا صاحب والا جاہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صاد سے صبر کرنا، دال سے دعا کرنا اور را سے رخصت کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے 20 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے، اس کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بتاتا ہوں کہ معزز دوستو عزیزو، آج آپ کا یہ پروگرام ہم نے دیکھا، بہت ہی خوشی ہوئی، دلی مسرت ہوئی کہ معصوم بچوں نے، بچیوں نے بہت ہی اچھے انداز سے پروگرام کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے سامنے ایک یہودیوں کا عالم تھا۔ وہ یہودیوں کا عالم آیا اور اس نے پورے مجمع کے سامنے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے چیلنج کیا اور کہا کہ میں تمہیں چند سوالات کروں گا، تم اس کے جواب دو۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ سوالات کریں، میں جواب دوں گا۔ سب سے پہلے پوچھا کہ وہ ایک چیز بتاؤ جس کا 2 نہیں، وہ ایک کیا ہے جس
جس کا دو نہیں. فرمایا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے وہ ایک اللہ ہے جس کا دو نہیں. پھر پوچھا کہ وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں. فرمایا کہ وہ دو دن اور رات جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کا تین نہیں. فرمایا بایزید بستامی سے یہودی عالم نے وہ تین کیا جس کا چار نہیں. فرمایا کہ وہ لوح قلم اور کرسی تین ہے جس کا چوتھا نہیں. پھر فرمایا یہودی عالم نے وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. فرمایا وہ چار آسمانی کتابیں ہیں زبور تورات انجیل اور قرآن ہے جس کا پانچواں نہیں. فرمایا کہ بچوں نے معصوم بچوں نے تقریریں کی نماز کی اہمیت پہ بات کی. حدیث میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے. نماز کے اندر اللہ نے بھلائی رکھی کامیابی رکھی. نماز نور ہے نماز حجت ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. نماز رزق میں برکت لاتی ہے. فرمایا کہ پوچھا وہ پانچ کیا جس کا چھٹا نہیں. فرمایا وہ پانچ نمازیں ہیں جس کا چھٹا نہیں. فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء یہ پانچ نمازیں ہیں جس کا چھٹا نہیں. یہودی عالم سوال پہ سوال کر رہے ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں اور فرمایا کہ وہ پانچ نمازیں ہیں جس کا چھٹا نہیں ہے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے. فرمایا ظہر عصر بسر گیا مغرب کو میں گیا نہیں. ظہر عصر بسر گیا مغرب کو میں گیا نہیں. عشاء کو میں نشے میں تھا فجر کو میں اٹھا نہیں. یہ آج ہمارے نمازوں کا عالم ہے. نمازیوں کے متعلق فرمایا نمازی بعض 8 کے ہوتے ہیں یعنی جمعہ کے دن آتے ہیں. نمازی بعض 360 کے ہوتے ہیں یعنی عیدین کے موقع پر آتے ہیں. نمازی بعض 60 کے ہوتے ہیں سیدھا جنازے کے موقع پر ان کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو میرے دوستو عزیزو نمازوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا. ہونٹ ہل رہے تھے. فرمایا کہ کان لگا کر سنا گیا. اللہ کے نبی فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ نماز کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو. میرے دوستو عزیزو آج اس موقع پر ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. آج اس کے بعد سے اب اٹھنے کے بعد سے ایک نماز بھی انشاءاللہ موت سے پہلے قضا نہیں ہوگی. ارے انشاءاللہ بولو. بولیں گے نہیں بولیں گے پھر انشاءاللہ کا واقعہ بولنا پڑے گا. اکثر پروگرامز میں بولتا رہتا ہوں. تو میرے دوستو عزیزوں اور بھی لمبے سوالات یہودی عالم نے کیے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب دیتے رہے. پھر پوچھا کہ وہ تھے کیا جس کا ساتواں نہیں. فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وہ اللہ کی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر پوچھا کہ وہ 7 کیا جس کا 8واں نہیں. پھر کہا کہ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو کیسے پیدا کیا. پھر پوچھا کہ وہ 8 کیا جس کا 9واں نہیں. پوچھا اور جواب دیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے. سوالات ہوتے رہے جوابات دیتے رہے. آخر کار یہودی عالم سے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کر لیا. صرف ایک بات پوچھ لی. یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں اور جنت کی چابیاں کس کے ہاتھ میں دی جاتی ہیں. مجمع کے اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ تم جواب دو. انہوں نے تمہارے سارے سوالات کے جواب دیے. تم کو جواب دینا پڑے گا. فرمایا کہ اس مجلس کے اندر اس یہودی کے زبان سے نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہوں گی. اور آخر میں فرمایا کئی یہودیوں نے اسی موقع پر کلمہ پڑھ لیا. یہ تھا دین, یہ تھا ان میں شعور, یہ تھی ان کی فکریں. اور یہ مدرسہ دین کا قلعہ ہوتا ہے. یہ مدرسے میں دین سکھایا جاتا ہے, اخلاق سکھائے جاتے ہیں, تربیت کی جاتی ہے. یہاں پر تزکیہ کیا جاتا ہے, دلوں کو صاف کیا جاتا ہے. یہاں
عبادات سکھایا جاتا ہے، معاملات سکھائے جاتے ہیں، معاشرتی زندگی سکھائی جاتی ہے، نکاح، بیاہ، خلا، طلاق، وصیت، میراث، ہبہ، حق شفا، ان تمام مسائل کو مدرسے کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، پیش آنے والے تمام واقعات کو مدرسے کے اندر بتایا جاتا ہے، اور مدرسے کے اندر تہذیب بتائی جاتی ہے، ادب سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ آج امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، نماز کو چھوڑا اور قرآن کو چھوڑا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے میرا ذکر کرو۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، قرآن کو تجوید سے پڑھو۔ ہم نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن مجید سے سوال کیا گیا ہے قرآن تیرا نام تو بتا، قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کہاں رہا، قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کس کی جانب سے نازل ہوا، قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تمہیں کون لے کر آیا، نزل بہ الروح الامین، جبریل امین مجھے لے کر آئے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کس پر نازل ہوا، قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ فرمایا جس کا دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، جس کو سینے سے لگانا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، ایک ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، کل احد کے پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ معصوم بچے نے اللہ کے نام پیش کیے، 99 نام یاد کر کے پیش کر دیے۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، ہاں پوری دنیا کی کتابیں رٹ لو یاد نہیں ہوں گی۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن کو اتنا آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قسم بخدا قرآن کو اللہ نے اتنا آسان کیا۔ اس کو پڑھو یاد ہوتا جائے گا، یاد ہوتا جائے گا۔ شروع میں تکلیف ہوگی، ایک لائن یاد نہیں ہوگی، ڈرے گا انسان، ایک پارہ کب یاد ہوگا، ایک پیج کب یاد ہوگا، لیکن قرآن کو یاد دلانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے دن 2 لائن یاد ہوں گے، تیسرے دن 3 لائن یاد ہوں گے، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ اسی طرح ایک معصوم بچہ 6 مہینے کے اندر کووڈ کے زمانے میں حافظ قرآن بن گیا، ایک معصوم بچہ 5 مہینے میں قرآن کو حفظ کر دیا، ایک معصوم بچہ 3 مہینے میں قرآن کو حفظ کر دیا۔ فرمایا کہ قرآن پڑھتے جاؤ یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف جہیز میں اٹھا کر دینے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب اوپننگ میں اٹھا کر گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب اوپر اٹھا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب مردوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھنا، اس کا ترجمہ دیکھنا اور اس کے اندر اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اوامر کو بجا لانا، نواہی سے توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا۔ اسی قرآن میں شریعت کا حکم ہے، اسی قرآن میں نماز کی تاکید ہے، اسی قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی قرآن میں حج اور عمرے کا ذکر ہے، اسی قرآن میں کئی مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں ذکر کیے۔ اور الحمدللہ اس قرآن کی برکت سے بہت سارے لوگوں کے اندر بیداری بھی پیدا ہوئی، دعوت و تبلیغ کی برکت سے بھی، اور الحمدللہ مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے لگتے ہیں۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں ایک لطیفے کے طور پر، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے 20 منٹ شاید ہو چکے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی اس بات کو آخر میں بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو میرے دوستو عزیزو، ماشاءاللہ اس پروگرام کو سنبھالنے والے ناظم صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے اس پروگرام کو سنبھالا ہے، اور مدرسے کا تعارف جو انہوں نے کرایا بہت پیارے انداز میں، ان کے مدرسے کے ایک معلم نے یہاں پر تعارف کو پیش کیا۔ میں 2-3 باتیں آخر میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ
ایک صاحب کو بڑا شوق تھا عربی لباس پہننے کا. بعضوں کو شوق ہوتا ہے, الگ الگ شوق ہوتے ہیں. عربی لباس انہوں نے پہنا جس کو توپ کہا جاتا ہے, اوپر سے لے کر آبا بھی کہا جاتا ہے, اور ایک اوپر رومال اوڑھ لی اور رنگ لگا لیا اور گاڑی میں جا رہے ہیں. راستے میں ایک پولیس نے آ کر ان کو پکڑ لیا. ٹریفک پولیس تھے, جمعہ کا دن ہے, نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں, گھر پہ جا رہے ہیں, اور پکڑنے کے بعد ٹریفک پولیس کو انہوں نے سوچا کیا کروں, عربی لباس بھی ہے, عربی چہرہ ہے, میں دکھ رہا ہوں سعودی عرب والا. اب ذرا پولیس کو ہی گول پھراتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کس نے کہا؟ اس بندے نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب اسے کیا معلوم وہ پولیس مسلمان تھا, اور اسے کیا معلوم وہ پولیس 3 دن کے جماعت میں جا کو آیا تھا, اور اسے کیا معلوم وہ پولیس 3 دن کے جماعت میں حلقے میں بیٹھ کو الم ترا یاد کر کے آیا تھا. اب اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھا پولیس نے کہ کیا بول رہے ہیں آپ, مجھے ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور ذرا زور سے بولو. تو اس نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو انہوں نے جواب دیا پولیس نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. گاڑی سائیڈ میں لاؤ. تو فرمایا کہ اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ماشاءاللہ کام پھیلا, تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور اس کو یاد کرنا یہ عام ہو گیا الحمدللہ. یہ اکلی کے اندر, اس بستی کے اندر مایا ناز انداز میں بچوں نے جو پروگرام پیش کیا, ان کی فصاحت اور ان کی بلاغت ماشاءاللہ, کوزے کو جس طرح کہا جاتا ہے, پورے سمندر کو جس طرح کوزے میں بھر جاتا ہے, اس طرح کی تمام چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس مدرسے کو خوب ترقی نصیب فرمائے, اور اس مدرسے کی خوب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے. اسی طرح طلبہ و طالبات کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھ سے کہا بیان کرو جبکہ سارے بیان ہو گئے, مجھ سے کہا بیان کرو جبکہ سارے بیان ہو گئے, اب میں کروں تو کیا کروں, بیان کی بے عزتی اچھی نہیں. بس انہی چند کلمات پر میں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح اور آپ کے بچوں کو اسی طرح نکھارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. دین اور دنیا دونوں میں اسی طرح بچوں کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام کے اندر چند خلاصے میں نے جو دیکھے ہیں مجھے بہت پسند آئے. اللہ تعالیٰ سے میں خوب دعا کرتا ہوں. میں 2-3 گزارشات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آئندہ جب بھی پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کے موقع پر میری ادباً گزارش ہے کہ سامنے کا جو حصہ خواتین کا ہوتا ہے اس کو مکمل طور سے پردے کو اور تھوڑا اونچا کر لے, اور پردے کو مکمل سامنے سے بھی پردہ کرنے کی فکر کرے. اور دوسری جو اہم چیز ہے اس پروگرام کے اندر, دوسری جو اہم چیز اس پروگرام کے اندر یہ ہے کہ ایکشن کے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس کو تھوڑا کم کریں اور مکالمے زیادہ کریں. طلباء کے سوال جواب اور مکالمے جو اس کو زیادہ کرائیں اور ایکشن تھوڑا کم کرائیں. یعنی ایکشن مکمل طور سے آج کل سٹیجوں کی زینت بن گیا ہے, اس کو تھوڑا سا کم کریں لیکن مکالمے کو زیادہ بڑھائیں. یہ 2 باتیں تھیں, اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ تو آپ کا پروگرام بہت کامیاب رہا, اور میں مبارکبادی دیتا ہوں والدین کو, پڑھانے والوں کو, ان کے ٹیچرز کو اور معلمات کو, سب کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے بچوں کو اس طرح سے نکھارا تراشا. اللہ تعالی ہمیں ان سارے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.